اور تقریباً 2 گھنٹے کی ان کی اور مریم نواز اس وقت پہنچ چکی ہیں اور میڈیا سے گفتگو کریں گی. وہ تمام تر انتظامات مکمل ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے ان بہنوں بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنے ساتھیوں کا، مسلم لیگ نون کے ورکرز کا، آپ سب میڈیا کے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو اتنی دیر سے دھوپ میں یہاں کھڑے میرے انتظار میں، اور پورے پاکستان سے جو مسلم لیگ نون کے ورکرز، بھائی بہنیں، مائیں، بزرگ آج میرے سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ان سب کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور جنہوں نے مجھے پیغامات بھیجے، لاتعداد پیغامات بھیجے، مجھے دعائیں موصول ہوئیں، مجھے سپورٹ کے میسیجز ملے، میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں. یہ سپورٹ اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو خلوص ہے، یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. آپ سب کا شکریہ. میں اپنی بات کر لوں پہلے پلیز. اور ابھی میں جے آئی ٹی سے آئی تھنک 2 گھنٹے کا سیشن کر کے آئی ہوں. جو کچھ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے اس کا جواب دیا، اور اپنے والد کے بعد، اپنے چچا کے بعد، اپنے بھائیوں کی، جو دونوں بھائی میرے پیچھے کھڑے ہیں، ان کی پے در پے پیشیوں کے بعد آج باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں تھا، مجھ پہ پٹیشنر نے جو بھی الزامات لگائے، پرائم منسٹر کے ڈپینڈنٹ ہونے کا یا بینیفیشل اونر ہونے کا، وہ کوئی بھی الزام پروو کر نہیں پائے. اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں ہے، میں آج پاکستان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اور اس انسان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے، میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا. اور جے آئی ٹی والوں سے میں نے پوچھا، جب انہوں نے سب سوال کر لیے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے سوال کیے، اور میں نے یہ کوشش کی کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے میں آنیسٹی سے جواب دوں. مگر ایک سوال اب میرا بھی ہے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا آپ پوچھیں. میں نے کہا آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے. اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ دنیا کی شاید پہلی جے آئی ٹی ہے، یہ پہلی جے آئی ٹی ہے جو پہلے بن گئی ہے اور وہ الزام ڈھونڈ رہی ہے کہ الزام کیا لگائیں ان کے اوپر. یہی سوال میرے بھائیوں نے پوچھا تھا، ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، وزیر اعظم نواز شریف کے لیے اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ الزام لگانے والوں کو ان کے لیے جو الزامات ملے وہ ان کے ذاتی کاروبار سے متعلق تھے، ان دہائیوں سے متعلق تھے جن میں وزیر اعظم نواز شریف سیاست سے ان کا دور کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. یا وہ زمانہ طالب علمی کے حوالے سے سوالات ہیں اس زمانے کے حوالے سے، یا پھر میرے دادا مرحوم کے کاروبار کے حوالے سے وہ سوالات ہیں. اور وزیر اعظم نواز شریف کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ فخر کی بات ہے کہ 2 دفعہ وہ چیف منسٹر رہے، تیسری دفعہ وہ وزیر اعظم ہیں. الزام لگانے کے لیے ان کے پاس ان تینوں ادوار کی ایک بات بھی نہیں ہے. انہوں نے جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر، چاہے وہ موٹر وے ہو، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، یا وہ کچھ بھی ہو،
اس پہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے, اس پر نواز شریف کی مہر ہے, اور ان سب پروجیکٹس میں سے ایک پائی کی کرپشن تو دور کی بات, وہ کبھی الزام بھی نہیں لگا سکے. تو اس سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیے, ایک فیملی کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, ایک ملک کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور رہی بات فیملی بزنس کی, تو یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ 60 کی دہائی میں یا 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں فیملی کے جو بھی بزنس تھے, جو بھی لین دین تھے, اسی کے متعلق سوال گھوم پھر رہے ہیں. اور پبلک کا ایک پیسہ, سرکاری پیسہ, کوئی بھی ایک پیسہ اگر اس میں انوالوڈ ہو تو اس کا جواب دینا تو بنتا ہے, مگر آپس کے کاروبار کے معاملات, ذاتی کاروبار, پرائیویٹ ایک کاروبار ایک فیملی کا, اس کا نہ سوال پوچھنا بنتا ہے نہ جواب دینا بنتا ہے. ایک پیسے کی کرپشن, ایک پیسے کی کک بیک, ایک پیسے کی کوئی انوملی, ایک پیسے کی کوئی کمیشن, کک بیک, منی لانڈرنگ اگر ہے تو سامنے لاؤ. لیکن وہ سامنے اس لیے نہیں آ سکی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہمارے ذمے عوام کا کوئی پیسہ, پبلک کا کوئی پیسہ واجب الادا نہیں ہے, اور جن کے اوپر کیسز عوام کے پیسے کے خرد برد کے ہیں, جن کے اوپر کیسز عوام کے پیسے سے لین دین کے ہیں, انہوں نے کورٹ سے سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اور جو 70-80 سال سے بزنس فیملی ہے, وہ اپنے جو ایسٹس ہے ان کو جسٹیفائی کر سکتی ہے, وہ جسٹیفائی کر سکتی ہے. جو بھی ہماری پراپرٹیز ہیں ان کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں. لیکن مجھے اس بات کا جواب ملے گا کہ جن لوگوں کا سوائے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رکھنے کے, سوائے مانگ تانگ کے گزارے کے, جن لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے, جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا, تو وہ یہ سن لے کہ جھکانے کی اور رلانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی کو یہ طاقت نہیں دی, کسی انسان کی وہ حیثیت نہیں ہے, کسی انسان کی وہ اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو یا جھکائے یا رلائے. اور ہم نے, کیونکہ ہم حکمران ہیں, حکمران فیملی سے تعلق ہے, تو حکمران کا جو احتساب ہے, جو حکمرانی کا احتساب ہے, وہ بہت کڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو ہم تو جواب دے رہے ہیں, دے چکے ہیں, اور بار بار دے چکے ہیں. یہ کوئی پہلا احتساب نہیں ہے, یہ 5واں احتساب ہو رہا ہے ہمارا. 5 مہینے سپریم کورٹ میں کیس چلا, اب 70 دن جے آئی ٹی کو ہو گئے, تو ہم تو جواب دے رہے ہیں. اور یہ تو ایک طرح سے ہماری مدد ہو گئی ہے کہ جو حکمرانی کے حساب سے یا حکمران ہونے کے ناطے جو حساب ہمیں آخرت میں دینا تھا, اس کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا. مگر مجھے اس انسان کی دنیا سے بھی خوف آتا ہے, اس انسان کی آخرت سے بھی خوف آتا ہے, جس نے اپنے اوپر جھوٹوں کے, جھوٹے الزامات کے, بہتانوں کے, جو اس نے 20 کروڑ عوام کے سامنے لگائے ہیں, اتنا بوجھ لاد لیا اپنے اوپر کہ اس دنیا, اگلی دنیا میں تو کیا شاید اس دنیا میں بھی وہ حساب نہ دے سکے. 1 منٹ. اور یہ پہلی لیکس نہیں ہے جس میں مجھے انوالو کیا گیا, پیناما لیکس. ایک ڈان لیکس بھی آئی تھیں, اس میں بھی مجھے انوالو کیا گیا تھا. وجہ ایک ہی ہے, وجہ یہ ہے باپ کو بیٹی کا نام استعمال کر کے انڈر پریشر لانا. سب جانتے ہیں کہ جو بیٹی ہے اسلامی روایات میں, مشرقی روایات میں, بیٹی والدین کے اور اسپیشلی خصوصاً اپنے والد کے دل کا نرم ترین اور حساس ترین حصہ ہوتی ہے. اور نرم ترین حصہ
اگر وہ والد کے دل میں ہو تو وہ فاطمہ تو زہرا کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ علم اٹھا کے میدان میں آ جائے تو وہ بی بی زینب کی طرح ہوتی ہے۔ نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بیٹیوں کو انوالو کر کے اور اس طرح سے وہ وزیر اعظم نواز شریف کو کسی امتحان سے دوچار کریں گے تو وہ سن لیں کہ میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہوں، اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا، اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے یہ ترغیب دی کہ جھوٹ کے آگے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ مگر یہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جن کو بیٹیوں کی قدر نہیں ہے، جن کو بیٹیوں کی تکریم کا پتہ نہیں ہے، جن کو خاندانی اقدار کا پتہ نہیں ہے، شاید وہ یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ مگر آج میں پاکستان کی ہر اس بیٹی سے مخاطب ہوں جو اپنے والد سے محبت کرتی ہے، اور ہر اس والد سے مخاطب ہوں جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، کہ بیٹیاں اگر نواز شریف کی بیٹی کو آپ اس لیے نشانہ بنائیں گے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے تو وہ اس کا جواب اس لیے دے گی، وہ واپس لڑے گی اس لیے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے۔ اور اگر کسی کا یہ زوم ہے کہ ہمیں تو حاضر ہونا تھا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو ہمارے پاس بھی بہت راستے تھے۔ ہم بھی ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لے کر، امیونٹی کا سہارا لے کر، جو وزیر اعظم نواز شریف کو ایز وزیر اعظم اویلیبل تھی، ہم بھی اقتدار کے ایوانوں میں چھپ سکتے تھے، ہم بھی کمر درد کا بہانہ بنا کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ سکتے تھے، ہم بھی عدالتوں سے ایبس کانڈر ہو کے نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھپ سکتے تھے، ہم بھی یہ کر سکتے تھے، مگر ہم نے حساب دیا اور اب دے رہے ہیں، 3 نسلوں کا حساب دیا اور بار بار دیا۔ اور یہ یاد رکھو کہ آئین اور قانون کی حفاظت اور پاسداری کے بدلے میں نواز شریف نے جو وار اپنے دل پہ لیے ہیں، جس احتساب کی بھٹی میں سے وہ گزر کے آیا ہے، جس طرح اس نے مردانہ وار شیر دل انسان کی طرح احتساب کا سامنا کیا ہے اور بار بار کیا ہے، بے رحمانہ احتساب کا سامنا کیا ہے، وہ یہ احتساب اور زخم جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجا کر تمغوں کی طرح 2018 میں عوام کے پاس جائے گا۔ اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا، اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے۔ اور سازشیں بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں کہ سازش کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ محب وطن انسان ہے، وہ سازش جھیل جائے گا، وہ برداشت کر جائے گا، مگر وہ وطن کی خاطر زبان نہیں کھولے گا، وہ وطن کی خاطر چپ سادھ کے رہے گا۔ مگر میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، سیاسی مخالفین کو، اور سازشیں جس طرح کی وہ کر رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عوام اس کی طاقت ہے نواز شریف کی، اور عوام کو اتنا اعتبار ہے، لیڈر بھی ہوتے ہیں، سیاستدان تو یہاں بہت ہیں، مگر نواز شریف ایک واحد لیڈر ہے جس پہ قوم اعتبار کرتی ہے، اور جس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ وہ خود جھکے گا، نہ وہ اپنے ووٹ کو جھکنے دے گا، اور وہ آئین اور قانون اور سویلین بالادستی کے لیے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی لیڈر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی، غیر آئینی قدم کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے۔ ایک منٹ،
ایک منٹ نہیں، اب میرے کچھ سوال بنتے ہیں، اور وہ یہ سوال ہیں کہ پیناما لیکس کے اندر 400-500 خاندانوں کے اور بھی نام آئے، اور اس سے زیادہ مذہقہ خیز اور بات کیا ہوگی کہ جنہوں نے پیناما لیکس کے اوپر ہم پہ مقدمے کر رکھے ہیں آف شور کمپنیز کے، مقدمہ کرنے والوں کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں، مگر کیونکہ پیناما لیکس میں نام نہیں ہے تو وہ ان کی آف شور کمپنیز حلال ہیں، باقیوں کی حرام ہیں۔ اور پیناما لیکس کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا، اب ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک ہی خاندان کا کتنا احتساب کرو گے؟ 3 نسلوں کا احتساب تو ہو گیا، دادا کی قبر سے لے کے وزیر اعظم کی زمانہ طالب علمی سے لے کے ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے شہباز شریف سے لے کے حسین نواز، حسن نواز، مریم نواز، اب ہمارے بچے، ایک فیملی کا کتنا احتساب کرو گے؟ 6 مہینے سپریم کورٹ کا کیس چلا، کچھ نہیں نکلا، 70 دن کی جے آئی ٹی ہے، آج مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جے آئی ٹی لگا کر الزام ڈھونڈ رہے ہیں کہ الزام لگانا کیا ہے۔ منی ٹریل بہت پہلے کی دے دی ہوئی۔ ایک منٹ بیچ میں، ایک سیکنڈ، میں نے ابھی بات ختم نہیں کی، میں نے ابھی تک بات ختم نہیں کی، اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر نواز شریف کے خلاف سازش کرو گے تو نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گا۔ جب نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ الحمدللہ واپس آیا، اور وہ پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا۔ اب اگر اس کے خلاف سازش کی باز نہیں آئے تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا، 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا۔ روک سکتے ہو تو روک لو نواز شریف کو، ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ سڑکوں کے جال بچھ جائیں گے۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ سی پیک مکمل ہو جائے گا۔ روک لو نواز شریف کو، ورنہ وہ 2018 کا الیکشن جیت جائے گا۔ شکریہ۔ یہاں سے ایک سوال پوچھا گیا منی ٹریل کے متعلق، اور میں ایک بات جو ہے نا آپ سب کو باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ منی ٹریل کا اگر آپ نے کو بات کرنی ہے، منی ٹریل کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس شخص سے بات کیجئے کہ پاکستان میں ایسٹ ہے اس کے نام اور اس کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکا ہے۔ اگر آپ نے نواز شریف کی منی ٹریل کی بات کرنی ہے تو نہ بلکہ آپ کو پہلے نواز شریف کا کسی اثاثے کے ساتھ لنک ثابت کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ بات کریں۔ 2 گھنٹوں تک جے آئی ٹی کی تحقیقاتی کمیٹی کے روبرو پیش رہیں مریم نواز، وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی۔ سب سے پہلے انہوں نے آ کر عوام اور کارکنوں سے اظہار یکجہتی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی نے جو کچھ پوچھا اس کا جواب دیا۔ والد، چچا اور دونوں بھائیوں کی پیشی کے بعد باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں ان کا نام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مریم نواز نے کہا کہ میں پیش ہوئی اور ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی۔ میں نے وہ قرض اتار دیا جو مجھ پر واجب بھی نہ تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ جے آئی ٹی نے جو سوالات پوچھے ان کے تمام جوابات دیے، لیکن آخر میں انہوں نے بھی جے آئی ٹی سے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ہم پہ الزام کیا ہے، جس پر بقول مریم نواز کے جے آئی ٹی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی واحد جے آئی ٹی ہے، دنیا کا پہلا کیس ہے جس میں جے آئی ٹی پہلے بن گئی اور اب وہ جے آئی ٹی الزامات تلاش کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں ایسا کئی
वही नहीं होता है जो पाकिस्तान में इस वक्त इस केस में देखने में आया। उन्होंने कहा कि जितने भी इल्जामात लगाए गए हम पे वो हमारे फैमिली बिजनेस और जाती कारोबार को लेकर लगाए गए। कोई भी करप्शन का एक पैसा भी अवामी मंसूबों के हवाले से नहीं था। करप्शन का एक पैसे का भी जो है ताल्लुक वो सरकारी मंसूबों के हवाले से नहीं था। जितनी भी तहकीकात की जा रही हैं, जितने भी सवालात यहाँ पे किए जा रहे हैं वो हमारे फैमिली बिजनेस को, ज़ाती कारोबार को लेकर किए जा रहे हैं, जिसका ना कोई सवाल बनता है और ना ही उसके ऊपर कोई जवाब बनता है। इसके बावजूद भी इस JIT के सामने हम पेश हैं और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए ये इंतहाई अहमियत की और उनके लिए एक एजाज़ है कि उनके दौरे इक़्तिदार में रहते हुए उनके किसी भी अवामी मसले को, उनके किसी भी अवामी प्रोजेक्ट को लेकर कोई सवालिया निशान या कोई उसमें करप्शन की बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी फैमिली बिजनेस के हवाले से पूछी जा रही हैं। एक पैसे की भी करप्शन, एक पैसे की भी किकबैक पिछले 3 अदवार में नवाज शरीफ के जो है वो इसमें नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि पेशी के नाम पर बाप को, बेटी के नाम पर बाप को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब उनके बाद हुसैन नवाज भी आए कुछ देर के लिए और उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल की अगर बात की जाती है तो उस शख्स से मनी ट्रेल तलब की जाए जो पाकिस्तान में जिसका बिजनेस है, यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मनी ट्रेल पेश नहीं करते। और आज जो कुछ भी वहां पे रहा, अली फुरकान हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। अली फुरकान, क्या मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं वहां पे? आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल वहां पे इस वक्त मौजूद है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी वो रवाना हुई हैं मरियम नवाज, उनके हमरा, उनके दोनों भाई थे, कुछ लीगी रहनुमा थे, उनके खानदान के लोग थे।